بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار، آج تاریخ اسلام کا جو اہم ترین پورشن ہے خلفائے راشدین، انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا تھا، تو اس پر 4 یا 5 یا جتنے بھی لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ لیکچر سے پہلے میں ایک دو بات جو ہے وہ بڑی اہم جو آپ کی طرف سے بار بار پوچھی جاتی ہے۔ ایک بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ پیپر اردو میں آئے گا یا انگلش میں آئے گا۔ بہت سارے دوست احباب کی طرف سے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا جو پیپر ہے اس کے 2 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ یہ ہوگا کہ عربی آپ کا جو اسلامیات کا پورشن ہے اور آپ کے اسلامیات کے سلیبس میں سے جو آپ کا پیپر آئے گا وہ 80 نمبر کا آئے گا، اور یہ سارے کا سارا اردو میں ہوگا۔ 4 آپشن دیے ہوں گے، اردو میں ہوں گے اور اس کے اندر انگلش نہیں ہوگی۔ 20 نمبر جنرل نالج کا ہوگا، اس کے اندر 2 سوال اردو کے ہوں گے، وہ تو اردو میں ہوں گے، اور باقی جو ہوں گے وہ جنرل سائنس ہے، میتھ ہے، انگلش ہے، وہ سارے انگلش میں ہوں گے۔ اور جو 20 نمبر کا باقی سوال ہے وہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے، کوئی بھی ان کا سبجیکٹ ہے، انگلش والے ہیں، اردو والے ہیں، ایون کہ بائیو کیمسٹری والے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ 20 نمبر کا سوال جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے، اور جو 80 نمبر کا سوال پہلے ہے، سوالات ہیں 80 نمبر کے، وہ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ آپ کا اردو میں ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ مختلف سوالات پوچھتے ہیں اور اس میں بعض 2 3 سوال پوچھ لیتے ہیں۔ اب ہر سوال کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی میں ہر وقت اویلیبل ہوں کہ ہر سوال کا اسی موقع پر جواب دوں۔ جو بڑا ضروری ہوتا ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ آپ کے تمام سوالات جو ہیں اس کو میں نوٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کسی دن سب کو ملا کر جب 10 15 20 سوال ہو جائیں گے تو اس پر ایک پورا لیکچر ہو جائے گا، تاکہ جہاں پر اگر وہاں پہ میں جواب دیتا ہوں تو ایک آدمی کو پتہ چلے گا، اور جب لیکچر میں آ جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں آپ بے فکر ہوں کہ جو مجھ سے سوال پوچھا جائے گا انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن لیٹ ملے گا، اور اب اس کا میں نے حل یہ تلاش کیا ہے کہ وہ ایک لیکچر کی شکل میں تمام سوالات کا آپ کو جواب دیے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کی طرف سے شکایت ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہے، اور یہ جو کلیئر نہیں ہے وہ سب کی طرف سے نہیں آتی، بعض دوست احباب کی طرف سے آتی ہیں۔ تو وہ میں نے پھر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سر اس کے وہ پکسل ہوتے ہیں نیچے، اس کو زیادہ کر دیں اور اس کی کوالٹی بڑھا دیں۔ آپ لوگ کمپیوٹر موبائل چلاتے رہتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو کوالٹی اس کی بڑھا دیں گے تو وہ ویڈیو بہتر ہو جائے گی، وہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ 2 3 باتیں تھیں جو میں نے پہلے بتانا ضروری تھا، بار بار پوچھی جاتی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ سب کو میں بتا دیتا ہوں۔ تو آئیے خلفائے راشدین کا جو عہد ہے اس میں ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کوشش تو کی تھی کہ ایک خلیفہ پر ایک لیکچر ہو، مگر مٹیریل بہت زیادہ ہے، اس کو بڑا شارٹ کر کے بھی ایک لیکچر میں وہ سارا اکٹھا نہیں ہو رہا، تو بہرحال یہ پھر اس کو کمپوز بھی کرنا ہوتا ہے، پھر آپ ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا جتنے لیکچر بھی ہوں، بہرحال انشاءاللہ یہ مٹیریل آپ تک پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ آپ کا نام ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے عبداللہ، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ یہ دونوں لقب حضور علیہ السلام کی طرف سے ملے۔ عتیق کا لقب بھی آقا علیہ السلام نے عطا کیا، اور معراج کے موقع پر صدیق کا لقب بھی حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ آپ کے باپ کا نام ہے عثمان بن عامر، اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر، کنیت ام الخیر۔ نبوت کے 6 سال میں وہ مسلمان ہوئی، یعنی آپ کی والدہ، اور آپ کے والد فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ آپ قبیلہ قریش
کہ بنی تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور چھٹی پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے 2 سال بعد یعنی 573 عیسوی میں مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ ہے ان کا ذاتی تعارف، پرسنل انفارمیشن، اور اس کے اندر ان کو ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ یاد کرنے والی ہے، ذہن نشین کرنے والی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جب آپ کے سامنے پیپر آتا ہے تو دیکھنے میں معمولی سی ہوتی ہیں مگر ذہن سے نکل جاتی ہیں، یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ازدواجی زندگی، آپ نے کتنی شادیاں کی اور آپ کی اولاد کیا ہے۔ اسلام سے پہلے آپ نے بنی عامر بن لوئی کے خاندان میں قتیلہ بنت عبد العزیٰ ان سے شادی کی۔ ان سے ایک صاحبزادہ عبداللہ ہوا اور ایک بیٹی اسماء پیدا ہوئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی، اور آگے ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، انہی کے فرزند تھے۔ دوسری شادی حضرت ابوبکر صدیق نے بنی کنانہ کے خاندان ام رومان بنت عامر سے ہوئی، یعنی خاندان کون سا تھا؟ بنی کنانہ۔ ان سے ایک بیٹا عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ کا نام تو آپ کو آتا ہے، ہمیں آتا ہے، معروف ہے، لیکن ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ آپ اس کو بھی یاد کر لیں، ان کا خاندان کیا ہے، یہ آپ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد اسلام لانے کے بعد آپ نے خاندان خشم میں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شادی کی۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوہ تھی۔ ان سے ایک بیٹا محمد پیدا ہوا، اور اسی زمانہ میں آپ نے خاندان خزرج میں حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی، اور ان میں سے ایک بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی، مگر آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ آپ یہ واقعہ یہاں پر آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا، جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بچنے کی کیفیت نہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک دن کہا کہ میرے وفات کے بعد یہ فلاں فلاں جو آپ کی وراثت ہے اس کو آپ اور آپ کی بہن کے درمیان تقسیم کر دینا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ابا جان میری تو کوئی بہن نہیں، میں اکیلی ہوں۔ فرمایا تیری والدہ جو ہے یعنی حبیبہ بنت خارجہ، ان کے ہاں ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ بیٹی پیدا ہوگی، یعنی پہلے سے ہی انفارم کر دیا کہ جو پیدا ہوگی وہ بیٹی ہوگی، تو ان کو اپنے حصے میں شامل کرنا، یعنی وصیت میں آپ نے کہا۔ تو آگے دیکھیے، زمانہ جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ کے پاس جمع ہوتا تھا، یعنی باعزت، اور قریش کے اندر عزت کا مقام تھا، لوگ فیصلے کروانے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ جو خون بہا کا مال آپ کے پاس جمع آتا، اور آپ علم الانصاب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت پر بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام اسلام لائے، جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تمام صحابہ اکرام جو اپنے دور کے ٹاپ کے سپہ سالار ہوئے اور مجاہدین میں شامل ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ اکرام بنے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دعوت پر ایمان لائے۔ یہ تو تھے آزاد لوگ، اور جن لوگوں کو آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کیا، ان میں حضرت بلال بن رباح، عامر بن فہیرہ، اور خواتین میں لبینہ زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس، یہ شامل ہیں، جو کہ غلام تھے، اور آپ نے اپنے پیسوں سے ان کو آزاد کر کے، جب وہ مسلمان ہوئے تو ظاہر ان پر جو ان کے مالک تھے ظلم کرتے تھے، تو آپ نے ان کو آزاد کروایا۔ ہجرت مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نصیب ہوئی۔ اس سارے سفر کا جو اہتمام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء جو تھی انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کمر بند کھول کر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے توشہ دان باندھا جس میں سامان تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ذن نطاقین کا خطاب، یہ ایک میں نے ایک پیپر دیا تھا، اس کے اندر یہ بھی سوال آیا تھا، تو یہ ان کا لقب ہے حضرت اسماء کا۔
آپ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر جو تھے وہ مکہ کے سارے حالات واقعات آپ کو بتاتے تھے شام کو، اور غلام جو تھا عامر بن فہیرہ وہ بکریاں لا کر دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ یہ ہجرت کے واقعات ہیں، اور اسی ہجرت کا جہاں واقعہ بیان ہوا ہے قرآن میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحابیت کا اعلان کیا، تو گویا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ یہ اس 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جن کی صحابیت کا اعلان اور گواہی جو ہے وہ قرآن نے کی ہے۔ فتح مکہ کے اگلے سال یعنی فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا ہے، اگلے سال یعنی 9 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر حج مقرر کیا، اور آپ نے بطور امیر حج مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ تک کے بارے میں انفارمیشن۔ آگے آئیے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور ان کے کارنامے۔ تو اس بات پر تو زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب ایک ہیجانی کیفیت تھی، پریشان تھے صحابہ اکرام، خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے کبار صحابہ اکرام ایک ایسی کیفیت میں تھے، تو اس وقت ان کو تسلی دینے والے، حوصلہ دینے والے اور ان کو بتانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اسی دوران پھر ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک اجلاس مقرر ہوا۔ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے خلیفہ ہوگا، لیکن اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کافی دیر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، آخرکار حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہماری طرف سے ہوگا اور مشیر تمہاری طرف سے ہوگا، آپ لوگوں کے مشورے کے بغیر ہم نہیں چلیں گے۔ لہٰذا آخرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلافت کا اعلان کیا۔ تو یہ ثقیفہ بنی سعدہ کی اختصار کے ساتھ میں نے واقعہ بتا دیا۔ لشکر اسامہ کی روانگی، یہ وہ لشکر تھا حضرت اسامہ بن زید، یعنی ان کے والد جو تھے وہ غزوہ موطا میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے حضور علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو لشکر دے کر روانہ کیا تھا شام کی طرف۔ تو جب یہ لشکر ابھی پہنچا نہیں تھا تو رستے میں حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر پہنچی، یہ واپس آ گئے۔ تو اب جب حالات اس طرح کے تھے تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اب ہمیں ان کو نہیں جانے دینا چاہیے، پہلے حالات کو کنٹرول کر لیں، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واحد وہ خلیفہ تھے جو کہ واقعی ہی خلافت کے حقدار تھے، خلیفہ اول کے۔ سب کے کہنے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو مصطفیٰ نے روانہ کیا ہے میں کبھی بھی اس کو روکوں گا نہیں، لہذا یہ لشکر 1 ربیع الثانی 11 ہجری کو مدینہ سے آپ نے روانہ کر دیا، اور 40 روز کے بعد شام کے مختلف علاقوں میں فتح سمیٹتے ہوئے عظیم خوشخبری لے کر یہ واپس لوٹا۔ اور اس کے اندر بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ حضرت اسامہ جو ہیں وہ ابھی جوان ہے، تجربہ کار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا چونکہ حضور علیہ السلام نے ان کو سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا تھا تو میں انہی کو ہی بھیجوں گا۔ ثابت قدمی استقلال اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ لشکر واپس آیا تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور جن قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان میں ابس، ذبیان، کنانہ اور غطفان شامل تھے۔ تو یہ لشکر اسامہ واپس آ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود ابس اور ذیبان کی طرف پیش قدمی کی، اور ان کو شکست ہوئی، اور وہ جو تھے ان کے چراغاں تھی ان پہ قبضہ کر لیا گیا، ان کا مال لے لیا گیا، اور کو جو لوگ بچ گئے تھے وہ کچھ ان کو دیکھ کر بھاگ گئے، کچھ طائب ہو گئے۔ جب ان کو شکست ہوئی اور ان کا حشر دے کر جو باقی قبائل تھے وہ طائب ہو کر انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف بہت بڑی جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک آدھ جنگ میں ہی وہ معاملہ طے ہو گیا۔ لیکن جو سب سے بڑا ایک امتحان تھا اور بہت بڑا ایک خطرہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں، وہ تھا جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کرنا۔ اب یہ لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک سوال آپ کو پوچھا گیا، آپ نے بار بار مجھ سے بھی پوچھا، کس نے حضور علیہ السلام کے عہد میں نبوت کا دعویٰ کیا؟ اب میں 2 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹیل، کہ ایک تو یہ اسود انسی ہے، اس نے یہ یمن کا رہنے والا تھا، آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ اس نے حضور علیہ السلام کے عہد میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اور مسیلمہ کذاب نے بھی حضور علیہ السلام کے عہد میں ہی دعویٰ کیا، یہ آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اس کے۔
اسود انسی جو تھا یہ قبیلہ مزحج سے تعلق رکھتا تھا، یمن کا رہنے والا تھا، اور کچھ قبیلوں نے اس کو اپنا سردار بنا لیا۔ مسیلمہ کذاب جو تھا یہ قبیلہ بنو حنفیہ کا سے تعلق رکھتا، یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اپنے قبیلے کے علاوہ بعض دیگر قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اسی وجہ سے یہ نبی بن بیٹھا۔ سجا بنت حارث یہ عورت تھی، قبیلہ بنی تمیم تغلب یمامہ کے علاقے میں رہنے والی تھی۔ تغلب اور ربی جو تھے اور نمر اور شیبان یہ ان سے تعلق رکھنے والی تھی، اور ان قبائل نے ان کو اپنا نبی مان لیا، نبوت کا اس نے دعویٰ کر لیا۔ یہ اصلاً عیسائی تھی اور مسلمہ کذاب سے اس نے شادی بھی کر لی تاکہ اسلام کے خلاف مل کر ہم جو ہے نا وہ پراپیگنڈا کریں۔ اور اسی طرح طلحہ اسدی قبیلہ بنو اسد، بنو فزارہ، بنو طے اور غطفان کے خاندانوں کا نبی بن بیٹھا۔ تو یہ اس کا جو علاقہ تھا مدینہ کے شمال کی طرف تھا۔ تو یہ تو 4 لوگ تھے ٹاپ کے اس وقت کے جنہوں نے واضح طور پر سر اٹھایا۔ اب اس کی ذرا سرکوبی کے لیے اور گوشمالی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 11 دستے تیار کیے، اور ہر الگ الگ دستے کے لیے الگ الگ سپہ سالار تیار کیا، اور ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیے۔ سب سے پہلے طلحہ اسود کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، اور یہ چشمہ بزخہ کے مقام پر اس کے ساتھ مقابلہ۔ اب اس کے لیے ایک اگر تھوڑا سا آپ کو مزید انفارمیشن دے دوں، چونکہ یہ قبیلہ طے سے تھا اور طے وہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا، اور ان کے بیٹے نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ مہلت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے مہلت دے دی، مگر ان کے سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا، اور بڑا جو ہے خوفناک جنگ ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ جو تھا شکست کھانے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر شام کی طرف بھاگ گیا، اور بعد میں پھر تائب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی طلحہ اسود۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فتوحات عراق میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور اس شجاعت کے حوالے سے اپنی غلطی کا خمیازہ اور کفارہ ادا کرنے کے لیے فتوحات میں آگے بڑھا اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑا۔ تو بہرحال یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا دوبارہ۔ آ گیا جی مسیلمہ کذاب، جو کہ بڑا مشہور ہے، جس کے خلاف جنگ جو لڑی گئی۔ اس کے بارے میں پہلے آپ تھوڑا سن لیں کہ یہ قبیلہ بنی حنفیہ سے تعلق ہے اس کا۔ 9 ہجری میں یہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس کے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، اور اس میں سے یہ شخص جو تھا اس کا نام تھا مسیلمہ بن سمامہ۔ اس نے کہا کہ ہم اسلام قبول کریں گے، حضور علیہ السلام سے کہا اسلام ضرور ہم ایمان لائیں گے آپ پر، مگر ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد میں نبی بنوں گا، یعنی یہ مجھے آپ گارنٹی دے دیں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد میں نبی بنوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو آقا علیہ السلام نے اس چھڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر تو یہ کہے کہ اس شرط پر ایمان لائے کہ میں یہ تجھے کھجور کی یہ چھڑی دے دوں گا، تو میں یہ چھڑی بھی تجھے نہیں دوں گا، تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا تو ہی کذاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اس کو تو کذاب ہے، جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا، خواب میں اشارہ دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہ واپس چلا گیا اور ناراض ہو کر واپس آ گیا، اور اس نے پھر جب حضور علیہ السلام کی آپ کی خبر سنی کہ آپ حضور علیہ السلام جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ کی بیماری کی خبر سنی، تو اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا حضور علیہ السلام کے عہد میں ہی، اور بلکہ اس نے خط لکھا حضور علیہ السلام کی طرف سے، اور خط کا آغاز اس نے کیا تھا من محمد مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اس طریقے سے، مطلب کہ اپنے آپ کو اس نے رسول کہا، جس کا جواب حضور علیہ السلام نے دیا۔ تو اس نے بھی دعویٰ کیا حضور علیہ السلام کے دور میں ہی۔ لیکن جو دوسرا ہے اسود انسی، اس کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن فرق آپ کو محسوس ہو جائے گا جب آپ دیکھیں گے، تو آپ پھر اس کے متعلق لکھ لیں گے۔ حضور علیہ السلام جب اس نے پھر یہ اعلان کر دیا تو آقا علیہ السلام کا اسی دوران وصال مبارک ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل، یعنی ابو جہل کا جو بیٹا جو اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، ان کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ان کی مدد کے لیے شرجین بن حسنہ کو بھیجا، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جب تمہاری مدد کو آئیں گے تو اکٹھا حملہ کرنا۔ لیکن اکرمہ بن ابی جہل نے انتظار کیے بغیر حملہ کر دیا،
اور چونکہ وہ بڑی لشکر 40,000 کا لشکر وہ لے کر آیا ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان کو شکست ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ بڑے ناراض ہوئے، اور آپ نے حکم دیا کہ اکرمہ جو ہے وہ یمن کی طرف جا کر اہل مہرہ کا مقابلہ کریں۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید وہ پہلی فتوحات حاصل کر کے واپس آ چکے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر اس کی طرف مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا، اور بڑی خطرناک جنگ ہوئی۔ اور اس جنگ کے مقابلے میں ایک دفعہ تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے مسلمان جو ہے وہ ان کو شکست ہونے والی ہے، مگر حضرت خالد بن ولید کی ایک سپہ سالاری اور جو آپ کی ذہانت کے مقابلے میں وہ لشکر مسیلمہ کذاب پیچھے ہٹتا گیا، اور آخرکار وہ ایک اس نے باغ بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا حدیقۃ الرحمن، اس کے اندر جا کے چھپ گیا، 4 دیواری تھی۔ تو ایک بہادر انصار جو تھے جن کا نام حضرت برا بن مالک تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر سے پھینکو اس کے اندر، اور وہ نہ ڈر ہو کر بے خوف ہو کر اندر گئے، اور اس پہ جو دربان تھا اس کو مقابلہ کیا، تنہا اس کو قتل کیا، اور دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر پھر مسلمان جو تھے اسلامی فوج اندر داخل ہوئی، لڑتے رہے تاکہ اس کو واصل جہنم کر دیا، مسلمہ کذاب کو بھی اور اس کے سارے لشکر کو مار دیا۔ تو اس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، حفاظ کرام شہید ہوئے، اور اسی جنگ کے مقابلے میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہمارے حفاظ شہید ہو گئے، تو آپ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھیں، یہ نہ ہو کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ہمیں نظر نہ آئے۔ تو یہ ہے مسلمہ کذاب کے خلاف۔ آگے ہے اسود عنسی، تو اس نے حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ یمن کا رہنے والا تھا، قبیلہ مزہج کے لوگ نے اس کے ساتھ انہوں نے ملا لیا اپنے ساتھ۔ اس نے نجران پر حملہ کیا، اور اس پر اس نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور اس طریقے سے اس کی شہرت بہت زیادہ ہوگی۔ کچھ ابھی نئے مسلمان ضعیف الاعتقادی ایمان رکھنے والے اس کے ساتھ مل گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس علاقے میں بڑا مشہور ہو گیا۔ اور جب آقا علیہ السلام کو اس کی خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل، یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ معاذ بن جبل کو یمن کی طرف آپ نے حاکم بنا کر بھیجا، اور حضرت ابو موسیٰ کو لکھا کہ اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے۔ تو اس اسود نے کیا کیا کہ ایک صحابی ہیں شہر بازان، ان کو شہید کر کے ان کی بیوی سے شادی کر لی۔ ان کی بیوی جو تھی وہ اس سے بڑی سخت نفرت کرتی تھی، لہٰذا ان صحابہ کرام جو باقی وہاں موجود تھے انہوں نے اس کی بیوی سے مدد لے کر اس بدبخت کو واصل جہنم کیا، اس کو قتل کر دیا، اور صبح کے وقت اس کے گھر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اذان دی، جس سے سارے اس سے ماننے والے جو تھے وہ تتر پتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، پھیل گئے، دور دراز علاقوں تک چلے گئے، اور انہوں نے پھر اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ جب یہ خبر یعنی اس کے قتل کی خبر مدینہ تک پہنچی تو اس کی پہلی رات یعنی صبح کو خبر پہنچی تو اس کے پہلی رات کو یعنی ایک دن پہلے حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، تو آپ وصال فرما چکے تھے۔ تو اس حوالے سے اب آپ دیکھ لو، اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد میں کس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے بھی آپ کے عہد میں کیا، اسود عنسی نے بھی کیا، مگر مسیلمہ کذاب جو تھا وہ واصل جہنم ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اور اس کا پورا آغاز بھی اور خاتمہ بھی اسی دور، اور اس کا جو پورا عہد ہے پیریڈ ہے وہ 4 مہینے بنتا ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اگر دونوں کا آپشن دیا ہو تو پھر اسود عنسی آپ لکھ لیں، کیونکہ یہ اس کا زیادہ دور بنتا ہے حضور علیہ السلام کے عہد میں۔ تو یہ ہیں جی مدعیان نبوت کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بڑی امپورٹنٹ اہم معلومات ہیں، بڑی محنت سے تیار کر کے آپ تک پہنچائی ہیں، اس کو بار بار پڑھیں، تیار کریں، انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ آپ کی دعاؤں کے تصدق سے وسیلے سے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے، آپ کی کامیابی ہو جائے گی تو ہماری محنت رنگ لے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔